جاری ہے ازل سے یہ قانون الہی، جاری ہے ازل سے یہ قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ معزز عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 57۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ، جب بیان کی گئی قریش کے لوگوں کے سامنے مریم کے بیٹے کی مثال اذا قومک منہ یصدون، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم نے شور و غل مچا دیا، اور جب انہیں حقائق کی یاد دہانی کے لیے مریم کے بیٹے کی مثال دی جاتی ہے تو اس پر قوم کے لوگ، تمہاری قوم کے لوگ یعنی چیخنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں وقالوا، اور کہتے ہیں آلہاتنا خیرن، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں، ام ہوا، یا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ما ضربوہ لک، انہوں نے نہیں مثال بیان کی اس عیسیٰ علیہ السلام کی تمہارے سامنے، الا جدالا، مگر صرف جھگڑنے کے لیے یا کج بحثی کے لیے۔ یعنی اگر وہ کہتے ہیں کسی معبود کی مثال دینی ہی ہے تو پھر ہمارے معبودوں میں کیا خرابی ہے جن کی یہ صبح و شام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجو کرتے رہتے ہیں۔ اس کے معنی تو یہ ہے کہ یہ کوئی سازش ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف کی جا رہی ہے، جس سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے آبائی دیوتاؤں کی عقیدت ہمارے ذہنوں سے ختم کر کے ان کی جگہ دوسری قوموں کے ایک معبود کو ہمارا معبود بنایا جا رہا ہے۔ بل ہم قوم خاصمون، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ایک ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ یعنی کس طرح، مطلب یہ ہے کہ فتنہ پردازی ان کے مزاج کی خصوصیت بن چکی ہے، اس لیے محض کج بحثی کے لیے اس طرح کی باتیں اٹھاتے ہیں کہ خام ذہن کے لوگ اسے قومی تفاخر کا مسئلہ خیال کر کے بھڑک اٹھیں، ورنہ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مسیح علیہ السلام کا ذکر کسی معبود کی حیثیت سے نہیں کرتا بلکہ ان کے بڑے مسیحوں کے عقیدے کی پوری صراحت کے ساتھ تردید کرتا ہے۔ ان ہوا الا عبد، اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام مگر ہمارے ایک بندے تھے، انعمنا علیہ، جن پر ہم نے انعام اور احسان کیا تھا، وجعلنہ مثلا، اور ہم نے انہیں بنا دیا تھا مثال، مثلا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہم نے انہیں اپنی ایک قدرت کی نشانی، ایک مثال بنایا تھا، اور تمہیں کیا خبر ہماری قدرت کس قدر بے پایاں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر ہم نے اپنا فضل کیا تھا، یہ ان کی خصوصیات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کا ذکر قرآن کے دوسرے مقامات میں تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، یعنی بن باپ کے پیدا ہونا، گہوارے میں اپنی نبوت کی گواہی دینا، اور خدا کے اذن اور روح القدس کی تائید سے حیرت انگیز معجزے دکھانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے زمین میں فرشتے، یخلفون، جو خلافت کرتے، یعنی تمہاری جگہ فرشتے آ جاتے جو خلافت کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کا بے باپ پیدا ہونا اور فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کا وجود میں آنا خدا کی قدرت کا محض ایک ادنا سا کرشمہ ہے۔ اس سے یہ استدلال کہ یہ خدا کی خدائی میں شریک ہو گئے ہیں نری سفاہت اور بے وقوفی ہے، لہٰذا عبادت کا مستحق وہی ہے جو مسیح کا خالق ہے اور فرشتوں کا بھی خالق ہے، اور اس کے سوا اور کوئی بھی معبود نہیں۔ بے شک آگے آیت نمبر 61 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ قیامت کا ایک علم ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس تم اس میں شک نہ کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ وہ یقیناً وہ قیامت ایک بہت بڑی دلیل ہے عیسیٰ، تو اس کے برپا ہونے میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی راہ سیدھی راہ ہے اور شیطان تم کو اس سے روکنے نہ پائے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک قیامت کی دلیل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام بے باپ پیدا ہوئے، ان کو یہ حیرت انگیز معجزہ دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندوں کو زندہ کرتے اور مٹی سے پرندے کی مورت بنا کر اس میں روح پھونک دیتے تھے۔ پھر وہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہود کے لیے قیامت کے دن تک خدائی دنونت یعنی جزا اور سزا کا ظہور ہوا۔ قرآن نے یہ اسی بنا پر انہیں قیامت کی ایک بہت بڑی دلیل قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَصُدُّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تم لوگوں کو روکنے نہ پائے شیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان کھلم کھلا دشمن ہے۔ کس سے روکنے نہ پائے؟ یعنی صراط مستقیم سے، اور تمہیں قیامت کی تیاری سے شیطان روکنے نہ پائے کیونکہ وہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 63 میں لما جاء عیسیٰ بالبینات، جب آ گئے عیسیٰ واضح نشانیوں اور معجزوں کے ساتھ، قالا قد جئتکم، اس نے کہا کہ یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس بالحکمت، حکمت والی ابینہ، اور میں بیان کرتا ہوں لیکن تمہارے سامنے بعض الذی، بعض وہ چیزیں تختلفون فیہ جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، فاتقوا اللہ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔
اور یاد رکھو جب عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا اس نے یہ دعوت دی تھی کہ لوگو میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ وہ کیسے؟ یعنی ایمان، اخلاق کے حقائق کا بیان، جس سے تم فقیہی موشگافیوں میں الجھ کر محروم ہو چکے ہو۔ استاد امام لکھتے ہیں یہ امر یہاں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نئی شریعت کے داعی نہیں تھے بلکہ وہ تورات ہی کے مصدق تھے۔ البتہ انہوں نے حکمت یعنی روح، دین اور مغز سے بنی اسرائیل کو آشنا کرنا چاہا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی بلکہ اپنی اسی زہر پرستی میں مبتلا رہے جس میں مبتلا تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل دین تو ان کے اندر سے غائب ہو گیا۔ البتہ کچھ رسوم رہ گئے جن کو ادا کر کے وہ مطمئن ہو جاتے کہ اللہ اور اس کے دین کے تمام حقوق سے وہ سبق دوش ہو گئے۔ آگے آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ ہوا ربی و ربکم فعبدوہ، بے شک اس میں یعنی کوئی شک ہی نہیں، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس اس کی ہی بندگی کرو۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ کے لیے میرا باپ اور تمہارا باپ کی جو تعبیر جگہ جگہ آئی ہے، یہ قرآن نے اس کی تصحیح کر دی کہ سیدنا مسیح نے جو بات فرمائی تھی وہ در حقیقت یہ تھی، لیکن عبرانی زبان میں اب اور ابن کے الفاظ چونکہ باپ اور بیٹے اور رب اور بندے کے معنی میں مشترک تھے، اس لیے نصارہ نے سیدنا مسیح کی الوہیت کا عقیدہ ایجاد کیا تو اس اشتراک سے فائدہ اٹھا کر انہیں یہ صورت دے دی کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے سیدھا راستہ، یعنی اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے، مگر اتنی وضاحت کے باوجود فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کیا گروہ نے آپس میں، فویل للذین ظلموا، پس تباہی بربادی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ شرک کیا، یہ ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، اس بڑے دردناک یعنی دن کے عذاب سے۔ یعنی اتنی وضاحت کے باوجود اس کے پیروں کے اندر بہت سے گروہوں نے فرقے پیدا کر لیے، سو تباہی ہے ان کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی جنہوں نے خدا کی شریک ٹھہرا کر اپنی جان پر ظلم کیا۔ آگے آیت نمبر 66 میں اللہ فرماتے ہیں حال ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، الی الساعۃ، سوائے قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ، یہ کہ وہ ان کے اوپر اچانک آ جائے گی، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس وقت شعور ہی نہیں ہوگا۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، یہ تو قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ یکا یک ان پر آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ انہیں بتاؤ کہ اپنے شریکوں کے بھروسے پر نہ رہیں، کیونکہ الاخلہ یومئذ بعضهم لبعض، آج دو دوست بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے عدو، دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ دشمن بن جائیں گے وہ کیسے؟ یہ دشمنی کس طرح ظاہر ہوگی؟ پیچھے آیات 36 تا 39 میں قرآن نے اسے نہایت عمدہ اسلوب سے بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 36 سے 39 میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ان پر افسوس، یہ رحمان سے غافل ہیں، جو رحمان کی یاد سے منہ موڑ لے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ شیاطین اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس طرح کا ہر شخص جب ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کے دونوں کناروں کی دوری ہوتی، سو کیا ہی برا رفیق ہوگا۔ کہا جائے گا لوگو جب تم نے دنیا میں اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہیں تو آج یہ تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ اب تم لوگ عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ آگے آیت نمبر 68 میں اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لا خوف علیکم الیوم، آئے میرے بندو آج کے دن نہ تم پر کوئی خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ یہ جنت کی نہایت جامع تعبیر ہے، یعنی وہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ ماضی کے پچھتاوے ہوں گے اور نہ مستقبل کے اندیشے ہوں گے، لیکن دنیا میں یہ دونوں چیزیں لگی رہیں گی، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ انسان کو ماضی کا پچھتاوا اور مستقبل کا خوف رہتا ہے۔ جنت وہ ہے جس میں نہ ماضی کا پچھتاوا اور نہ ہی مستقبل کا خوف ہوگا۔ دنیا کی زندگی انہی پچھتاووں اور انہی اندیشوں سے عبارت ہے اور وہاں ان دونوں سے نجات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت کن کو ملے گی؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، اور فرما بردار بن کر رہے۔ یہ قرآن کلام کو بالکل مطابق حال کر دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس طرح خطاب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ادخلوا الجنت، اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم، تم خود، و ازواجکم، اور تمہارے جوڑے، تحبرون، خوشی خوشی۔
اس میں لفظ ازواج استعمال ہوا ہے، یہ بیویوں کے معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اوپر جس دوستی اور دشمنی کا ذکر ہوا ہے اس کا تقابلی ملحوظ رہے تو وہی معنی مرجح ہوں گے۔ جن کے اعمال نیکیوں کے ملتے جلتے ہوں گے وہاں اللہ میاں بیوی والے بھی جوڑے بنائے گا، لیکن یہ دوستی والے جوڑے ہیں، جو اچھے دوست تھے وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے دوست تھے وہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 71 میں اللہ فرماتے ہیں یطاف علیہم بصحاف، پھریں گے ان کے سامنے تھال، من ذہب، سونے کے، واکوابم، اور اس میں برتن ہوں گے سونے کے، وفیہا ما تشتہی الانفس، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو بھی وہ چاہیں گے، وتلذ الاعین، اور آنکھوں کی لذت دینے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈا کے کئی سامان ہوں گے، وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سبحان اللہ۔ وہ جنت جہندے وچ ہمیشہ جوانی، جہندے وچ مچھی دی پہلی مہمانی، جہندے وچ عیشاں تے خوشیاں سروراں، جہندے وچ انوکھیاں میٹھیاں کھجوراں، جہندے وچ خدمت لئی خادم ہزاراں، جہندے وچ دودھ دیاں جاری نے نہراں، جہندے وچ رُتاں دی سردی نہ گرمی، نہ بہتی یہ گرمی نہ ٹھٹھرتی یہ سردی، جہندے وچ وچھیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، گو عیش و عشرت دے دریا وگے نے۔ وہ جنت جہندے وچ غلمان جنت دے پاون جو پھیرے، سمجھ لو قدرت نے موتی بکھیرے، غلمان کتے اللہ تیارے، حدوں جو سونے جنہاں دے نقش و نگارے۔ نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ جو جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے ان عملوں کے بدولت جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو اللہ فرماتے ہیں اس جنت میں ہمیشہ رہو گے، یعنی کہ یہ بشارت دی ہے اللہ نے کہ یہ کوئی وقتی اور عارضی چیز نہیں ہوگی، تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور اس کی نعمتوں سے تمہیں کبھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے عملوں کے بدولت تمہیں جنت ملے گی، کرو گے اچھے نیک عمال تو دنیا سے لے جاؤ گے، وہاں گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے، ایسی دولت چھوڑ کے تم جو خالی ہاتھوں جاؤ گے، کچھ بات نہیں بنانے کی، وہاں گھبراؤ گے اور پچھتاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ یعنی کہ تمہیں تمہارے عملوں کی بدولت تمہیں دی ہے یہ جنت۔ یہ انسانی فطرت کے اس پہلو کا لحاظ فرمایا کہ انسان کو سچی خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی چیز اس کی محنتوں کا ثمرہ اور اس کا حق سمجھ کر اسے دی جاتی ہے۔ لَکُمْ فِیہا، اس میں تمہارے لیے وہ فاکہۃ میوے ہوں گے، کثیرۃ بکثرت منھا تاکلون، جن سے تم کھاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اتنی مقدار میں اور ایسی بے شمار قسموں کے کہ جس سے چاہو گے اور جس قدر چاہو گے لطف اٹھاؤ گے، اور یہ ہمیشہ ہی جنت تمہارے پاس رہے گی اور تم اس کے اندر رہو گے۔ یہ عملوں کی بدولت ملے گی۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے تو سورہ رحمان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، اس قوم میں ہے علم کا فقدان پڑھا کر، اس قوم میں ہے علم کا فقدان پڑھا کر۔ پیدا ہو تیرے بحر کی موجوں سے تلا تم، تو شاعر مشرق کے دیوان پڑھا کر۔ آ جائے گا راشدہ تجھے جینے کا کرینہ، تو پیارے نبی کریم کے فرمان پڑھا کر۔